بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیلۃ القدر کا معنی قدر اور تعظیم والی رات ہے۔ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ اس رات کو شرف حاصل ہوا ہے کیونکہ اس میں نزول قرآن ہوا ہے۔ قرآن مجید کتابوں میں عظمت و شرف والی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ وہ تمام انبیاء پر عظمت و شرف رکھتے ہیں۔ اس کتاب کو لانے والے حضرت جبرائیل بھی سب فرشتوں پر عظمت و شرف رکھتے ہیں، تو یہ رات لیلۃ القدر بن گئی۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے کہ سال کا بہترین مہینہ رمضان ہے اور رمضان کا دل شب قدر ہے۔ اس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں شب قدر کو تمام راتوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ احادیث اور فقہی کتابوں کے مطابق ان راتوں کے ایام بھی خود ان راتوں کی طرح بافضیلت اور باعظمت ہیں۔ اسلامی منابع کی روح سے شب قدر خدا کی خاص رحمت کے نزول، گناہوں کی مغفرت، شیطان کو زنجیروں میں جکڑنے اور مومنین کے لیے بہشت کے دروازوں کے کھولنے کی رات ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو بھی شب قدر کو شب بیداری کے ساتھ مومن اور قیامت پر بھی اعتقاد رکھنے والا ہو تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر کو فرشتے ہمارے ارد گرد طواف کرتے ہیں، یوں ہمیں شب قدر کا علم ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں امام علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اپنا بستر جمع کرتے تھے اور اعتکاف کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے، اور باوجود اس کے کہ اس وقت مسجد نبوی پر چھت بھی نہیں تھی، بارش کے ایام میں بھی مسجد کو ترک نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی راتوں کو بیدار رہتے تھے اور جن لوگوں کو نیند آتی تھی ان کے چہرے پر پانی چھڑکتے تھے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی یہ سیرت تھی کہ شب قدر کو صبح تک عبادت کی حالت میں گزارتی تھیں اور اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی بیدار رہنے اور عبادت انجام دینے کی تاکید فرماتی تھیں، اور دن کے وقت سلانے اور کھانے میں کمی کے ذریعے رات کو نیند سے مقابلہ کرنے کی کوشش فرماتی تھیں۔ 14 معصومین علیہ السلام شب قدر کی راتوں کو مسجد میں شب بیداری کو ترک نہیں فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ شب قدر کو امام صادق علیہ السلام سخت علیل تھے، اس کے باوجود آپ نے مسجد جا کر عبادت بجا لانے کی خواہش ظاہر کی۔ سورہ قدر کی آیات کی روشنی میں شب قدر کو فرشتے اور روح القدس کا نزول ہوتا ہے، اور بعض احادیث کے مطابق فرشتے اور روح ایک سال کے مقدرات کو پہچاننے کے لیے زمانے کے امام کے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ فرشتے ان مقدرات کو امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ شب قدر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ اس عظیم شب کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ وائے ہو ایسے شخص پر جو اس رات میں بھی مغفرت و رحمت الہی سے محروم رہ جائے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص شب قدر کو درک کرے اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں، اسے خداوند عالم اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح وارد ہوا ہے کہ جو بھی شب قدر کے فیض سے محروم رہ جائے وہ تمام نیکیوں سے محروم ہے۔ اس شب کے فیض سے وہی محروم ہوتا ہے جو خود کو رحمت خدا سے محروم کر لے۔ بحار الانوار کی ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح منقول ہے کہ جو بھی اس شب میں ایمان و اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا خداوند رحمان اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے شب قدر پورے سال کی سب سے افضل اور برتر رات ہے۔ پیغمبر اکرم سے منقول ایک حدیث کے مطابق شب قدر مسلمانوں پر خدا کا لطف اور احسان ہے جس سے گزشتہ امتیں محروم تھیں۔
قرآن کریم میں مکمل ایک سورہ شب قدر کے بارے میں نازل ہوا اور اسی نام سورہ قدر سے موسوم ہے۔ اس سورے میں شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل اور برتر قرار دیا گیا ہے۔ سورہ دخان کی پہلی 6 آیتوں میں بھی شب قدر کی اہمیت اور اس میں رونما ہونے والے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔